نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ کیسے ہیں؟ تمام دوست احباب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے، جو مقصد تقریباً ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اور ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مسائل جو زندگی میں بنتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ انسان کا مقصد جو ہے وہ زندگی میں آنے کا وہ اللہ کی عبادت ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کام سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب کام سے پیچھے جاتا ہے زندگی کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ احباب محترم، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے اہل و عیال میں دیکھیے، اپنی زندگی میں دیکھیے، ایک اہم مسئلہ ہے ہر زندگی میں، جو انسان کے رشتہ دار، احباب، محبتیں، عقیدتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اچانک روٹھ جاتے ہیں۔ ایسے روٹھتے ہیں منائے نہیں جاتے، ویسے روٹھتے ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، اور انسان شب و روز اس پریشانی میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ کام کرتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، کام پر جاتا ہے، جانے کو دل نہیں کرتا، کھانا کھاتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، پانی پیتا ہے، پینے کو دل نہیں کرتا۔ کیا ہے جی؟ ہماری محبتیں ہم سے دور ہو گئیں۔ یہ انسان کا جو مقصد ہے وہ مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ محبتیں صرف عام دنیا کی نہیں ہوتی، یہ دنیا کی بھی بات ہے، اور رشتہ دار احباب جو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اور چاچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، بہت سارے رشتے ہیں ایسے جس کی وجہ سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جو روٹھ جائیں تو پریشانی بنتی ہے، اور بننی چاہیے بھی، کیوں؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ دوسری بات میں آپ کو اس کے فوراً بعد بتاتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے، جو چاہتا ہے میری زندگی آسانی سے گزرے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے رشتہ دار احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اچھا سلوک کرے گا اس کی زندگی بہت اچھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو وہ عمل بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کی محبتیں روٹھ گئیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے دور ہو گئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث پاک اور سن لیجئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کو آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات آپ سن لیجئے، یہ کوئی بھی انسان اگر روٹھ جائے، اس کو منانے کے لیے قرآن کی ایک آیت میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ روٹھ جائے، وہ آپ کی محبت ہو، وہ آپ کی چاہت ہو، آپ اس سے رشتہ ازدواج منسلک کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ سے روٹھ جائے، آئیے اس کو منانے کا میں آپ کو قرآن سے ایک حال بتا رہا ہوں، قرآن سے وظیفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم قرآن سے ہی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ پھر سن لیجئے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے یہ یاد فرما لیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کا ورد کریں، ورد جب آپ کریں گے انشاءاللہ اول آخر اس کے درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں اپنے تصور میں۔ جب تصور میں آپ دعا کریں گے، اس کے چہرے پر ایک بار پھونک مار دیں،
جس کا تصور آپ کر رہے ہیں، صرف تصور میں آپ نے پھونک مارنی ہے۔ جب آپ اس پر ایک پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قریب فرما دے گا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، اور وہ نکاح کی صورت میں اس رشتے کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو دور جا رہا ہے، یہ زنا کا دور ہے، یہ جو دور جا رہا ہے، یہ بدسلوکی کا دور ہے، یہ جو دور جا رہا ہے، یہ ایسا دور ہے کوئی انسان کسی کا سگا نہیں بنتا، لیکن میں آپ کو قرآن سے وہ نسخہ بتا رہا ہوں، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور آئے دن میں آپ کے لیے ایسے ایسے انشاءاللہ تحفے نکال کر لاؤں گا، آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہم اس چیز سے اتنی دیر دور رہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیے قرآن سے آپ کو بتاؤں گا۔ نماز ادا کیجئے، 5 گانا نماز ادا کیجئے، اللہ کے احکام کو پورا کریں، جو تصور کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے وظائف آپ کو بتاؤں گا، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔